والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ یارو حالات بدل سکتے ہیں اور نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل کوئی خالد کوئی بوذر کوئی سلمان پیدا کر اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام اور معزز سامعین اور پیارے بچوں آج کی یہ مجلس یہ پروگرام اور یہ جلسہ بڑا بابرکت جلسہ ہے بڑا عظیم جلسہ ہے بڑی عظیم محفل ہے یہ چونکہ یہ محفل اللہ رب العزت کے عظیم کلام کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے ایسا کلام جو احکم الحاکمین کا کلام ہے جو رب العالمین کا کلام ہے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق اور رازق ہے یہ اس کا کلام ہے اس عظیم کلام کی نسبت پر یہ محفل قائم کی گئی ہے ایسا عظیم کلام کہ جس کو رب کے پاس سے لے کر کے جو فرشتہ آیا ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ ایسا عظیم کلام کہ اس ذات اقدس کے قلب اطہر پر اترا ہے جو سرور کائنات ہے جو فخر موجودات ہے جو شہنشاہ بطحا ہے جو تاجدار مدینہ ہے جو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس ذات کے صدق اور طفیل میں اس ساری کائنات کو بنایا گیا اور سجایا گیا ہے اس کریم ذات کے یہ مبارک قلب پر یہ کلام اترا ہے اس نبی پر اترا ہے کہ اگر اس کو نہ آنا ہوتا تو یہ محفل بھی نہ سجتی یہ کائنات کا نظام بھی نہ سجتا یہ سورج نہ ہوتا یہ ستارے نہ ہوتے یہ چاند نہ ہوتا یہ دن اور رات نہ ہوتے کہ یہ پھول اگر نہ ہو تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ گل اگر نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نقش ہستی میں یہ غنچے بھی پریشان نہ ہو
رخت بردوش یہ سب دست و گریباں نہ ہو۔ یہ اس عظیم ہستی پر یہ کلام اترا ہے۔ اور میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس کلام سے جس کی نسبت جڑ جاتی ہے خدا کی قسم وہ عظیم ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ معصوم سے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ معمولی مقام نہیں ہے ان بچوں کا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ بستی والے، بڑے قابل مبارکباد ہے آپ۔ اور اس مدرسے کے جو روح رواں ہیں جناب حضرت مولانا محمد ارشد صاحب مظاہری، بڑے قابل مبارکباد ہے کہ آپ کی بستی میں یہ دین کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ اس ادارے کی برکت سے، اس کے وجود کی برکت سے آپ کے یہ بچے اللہ کے عظیم کلام سے جڑتے جا رہے ہیں اور عظیم مقام پاتے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا اونچا مقام ہے ان بچوں کا، جو یہ قرآن پڑھتے ہیں، جو علم دین پڑھتے ہیں، یہ جو اللہ کے نبی کی باتیں یہاں پر مدرسے میں آ کر کے سیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت انس راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی جہنم سے آزاد جنتی لوگوں کو دیکھنا چاہے تو وہ ان علم حاصل کرنے والوں کو دیکھ لے، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، نبی کی حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کو دیکھ لے کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور آگے آپ نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ جب بھی کوئی پڑھنے والا، جب بھی کوئی طالب علم، جب بھی کوئی علم کا طلب کرنے والا اور جب بھی کوئی قرآن پڑھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، علم پڑھنے کے لیے، اور کسی عالم دین کے دروازے پہ جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے اور عالم دین کے چکر لگاتا ہے، اور جتنے بھی قدم وہ اٹھاتا جاتا ہے، خدا کی قسم پیارے نبی نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ایک قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ کتنے عظیم ہیں یہ بچے، کتنے مبارک ہیں یہ بچے، اور کتنے بچے تو ایسے ہیں جو نابالغ ہیں، جن کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے۔ اور آگے آپ نے فرمایا اور اس کے لیے جنت میں مکان تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا جب تک وہ زمین پہ رہتا ہے، زمین پہ چلتا پھرتا رہتا ہے، تو یہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کی پاک مخلوق فرشتے، واللہ کی نورانی مخلوق ہے جن سے گناہ کا کوئی شائبہ نہیں، وہ مطیع ہے، وہ فرما بردار ہے، رب نے جو حکم دے دیا فرشتوں کو اس کو لے کے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علم حاصل کرنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، کہ اللہ کی پاک مخلوق فرشتے ان کے لیے جہنم سے آزادی اور اس سے برات کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی عظیم فضیلتیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آپ اپنے بچوں کو ضرور قرآن پڑھائیے، اور یہ مدرسے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کیجیے۔ اور اللہ نے آپ کو ایسے خطے میں، ایسے علاقے میں آپ کو پیدا کیا ہے، خدا کی قسم کیسے عظیم عظیم لوگ علماء دین یہاں پر موجود ہے، اور ایسی ایسی ہستیاں یہاں پر گزر کے گئی ہے اس علاقے میں۔ اس سہارنپور دیوبند کا علاقہ ہے آپ کا، کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے
کہ ہمارے دل میں جیسی اس عظیم کلام کی اور ان مدارس کی اور ان علماء کی جیسے قدر ہونی چاہیے، شاید آج ویسی قدر ہمارے دلوں میں ان کی نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حالات آج بن رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں اب بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی ہے تیرے لیے دروازے نصرت کھلے، اب بھی ممکن ہے تجھے کھوئی ہوئی عزت ملے، دیکھ اب بھی ہے سویرا گھر کی جانب لوٹ آ، ایک خدائے وحدہ کے در کی جانب لوٹ آ، پھر سے روشن کر شمع اسلاف کے کردار کی، عصر حاضر کو دکھا دے بندگی قہار کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو ہم خود پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائے اور ان دینی مدارس کی ہم قدر کرے۔ آج ایک عجیب ماحول ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہر کسی کو دنیا کی فکر ہے، ہر کسی کو فکر ہے کہ میری اولاد دنیاوی اعتبار سے اچھی بنے، ہر ماں باپ کی فکر ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنی ان اولادوں کو قرآن کے حافظ بنا لو، ان کو قرآن پڑھا لو، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور آپ کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی یہ فرامین ہے۔ آج ضرورت اس بات کی اس طرف ہم متوجہ ہو۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ہمارے اس علاقے میں جو علماء دین گزرے ہیں، ان میں ایک بڑا نام حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کا آتا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑی قربانیاں دی، بڑی جد و جہد کی قوم و ملت کے لیے، ملک و ملت کے لیے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے وہ اساتذہ میں سے تھے اور بانیین میں سے تھے کہ تمام علماء کو، طلباء کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ بھائیو دیکھو، آج جو ہم قوم کی حالت دیکھتے ہیں، قوم و ملت کے لیے بڑی جد و جہد کی جا رہی ہے اور لیکن پھر بھی قوم پستی ہی کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کا نچوڑ اور اس کا تجربہ کہ ساری زندگی بڑی جد و جہد کی، جیلیں بھی کاٹی، تحریکیں بھی چلائی، ملک کے لیے، قوم کے لیے کہ قوم اوپر اٹھے، قوم آگے بڑھے، لیکن پھر بھی خاطر خواہ جو نتیجہ آنا چاہیے وہ نہیں آیا۔ فرمایا کہ اس کی دو وجہ صرف سامنے آئی۔ ایک اتنا بڑا اللہ والا آدمی ساری زندگی قوم و ملت کی خدمت کرتا رہا اور پھر آخر میں اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہے کہ دو باتوں میں جو قوم آج پستی کی طرف ہے، اس کی صرف دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ قوم قرآن کریم سے جیسا تعلق ہونا چاہیے قوم کا ویسا تعلق نہیں۔ اللہ کا جو کلام ہے، جو لوگوں کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ اٹھا دیتا ہے، کہ قرآن کریم سے جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ اور دوسری بات جو حضرت نے بیان فرمائی ہے بزرگوں، وہ ہم سب کے لیے آج بڑے غور سے سننے کی ضرورت اور عمل کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ قوم کے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، بغض، عناد، دشمنی، نفرت، الگ الگ راہیں، الگ الگ راستے، بھائی بھائی کا دشمن بنا پھر رہا ہے۔ اور بعض اوقات ماں باپ سے اولاد الگ بھاگ رہی ہے، گاؤں گاؤں میں پارٹیاں بازیاں ہے، مدارس میں پارٹیاں، مساجد میں پارٹیاں، اور ان چیزوں پر قوم لڑ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک اس کی وجہ یہ ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے،
متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، ایک میرا بھائی تھوڑا آگے کو بڑھا تو میں اسے حسد کرنے لگ جاتا ہوں۔ آدمی نمازی بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا من میلا، دل صاف نہیں۔ بعض لوگ تو علماء سے بغض رکھتے ہیں، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے بزرگوں اس بات کی، حضرت نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، اگر قوم ان دو چیزوں کی طرف توجہ دے دے کہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھے اور خود بھی قرآن پڑھے، اور دوسری چیز اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور جانثار بن جائے، تو اللہ پاک آج بھی اس قوم کو اوپر لے جا سکتا ہے۔ اس شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ جا آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بڑے قابل مبارکباد ہے آپ اور یہ اہل مدرسہ جنہوں نے یہ خوبصورت سا پروگرام یہاں پر سجایا ہے۔ اللہ پاک اس میں خوب برکت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔